مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر سلسلے میں شرکت کی نیت بھی فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بہت ساری دعائیں، اوراد و وظائف، بہت سارے اوراد و وظائف انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کو ملیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، بچہ ہو، نوجوان ہو، بڑی عمر کے افراد ہو، ادھیڑ عمر کا کوئی فرد ہو، دیکھیں بیماریوں کا واسطہ ہر ایک کا پڑتا ہے۔ مختلف قسم کی بیماریاں جسم کے ساتھ یہ وابستہ ہو جاتی ہیں، لگ جاتی ہیں، مختلف بیماریوں کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ بیماریوں کی نوعیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، کسی کو بخار ہے تو کسی کو نزلہ ہے تو کسی کو زکام ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہے تو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کہ کسی کی دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے تو کوئی شوگر کا مریض ہے، کسی کو یرقان ہو چکا ہے تو کوئی ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہے، کسی کو جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، کسی کو ہاتھوں میں، جوڑوں میں، کمر میں تکلیف ہے تو کوئی کمزوری کا شکار ہے۔ الغرض مختلف امراض یہ زندگی کے ساتھ اور ہماری جسمانی حوالے سے یہ وابستہ ہیں۔ مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل سلسلے میں بھی مختلف بیماریوں کے حوالے سے، مختلف امراض کے حوالے سے، مسائل پریشانیوں کے حوالے سے روحانی علاج الحمدللہ عز و جل بیان کیے جاتے رہتے ہیں۔ آج ابتدا میں جو ناظرین کو میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ پیٹ کی تکلیف کی شکایت کرتے ہیں کہ پیٹ میں درد رہتا ہے، پیٹ میں تکلیف رہتی ہے، اچھا بعض اوقات رسولیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ السر یہ بھی ایک بیماری ہے، اور پیٹ کے حوالے سے اس طرح کا معاملہ یہ رہتا ہے، تو یہ بھی السر یہ پیٹ کی ایک قسم کی یہ تکلیف ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل السر کے حوالے سے میں ناظرین کو روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس مرض میں، اس بیماری میں، اس تکلیف میں مبتلا ہیں تو اس روحانی علاج کو نوٹ کیجئے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ السر یہ بیماری جو ہے یہ پیٹ کی ایک تکلیف ہے، اور یہ معدے یا آنت میں چھالے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معدے میں اگر زخم ہو جائے، چھالے ہو جائے، انفیکشن پھیل جائے تو اب یہ السر یہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس کو پالنا اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے کوئی اس مرض میں مبتلا ہے، اس بیماری میں مبتلا ہے تو فوراً اسے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، روحانی علاج بھی ہم اس کا شروع کروائیں، کیونکہ جب معدے میں، پیٹ میں یا آنتوں میں چھالے ہو جائیں، زخم ہو جائے تو یہ آگے چل کر پھر اگر سستی کی یا احتیاط نہ کی، پرہیز نہ کیا تو یاد رکھیے کہ یہ آگے چل کر کینسر میں تبدیل ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ پاک سب کو، تمام عاشقان رسول کو، تمام مسلمانوں کو اس مرض سے محفوظ فرمائے، تو اس لیے اس کا جلدی علاج کرنا یہ مناسب ہے۔ یاد رکھیے کہ پیٹ کا جو السر ہے نا، یہ تیزابیت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور جب جسم میں، پیٹ میں، سینے میں تیزابیت بڑھ جائے اور ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیا اور اس طرح ہضم نہ ہو سکا تو اب پھر یہ تکلیف کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح پیٹ میں گیس جمع رکھنے، تیز مرچیں کھانے کی وجہ سے بھی یہ السر ہو سکتا ہے۔ تو یہاں میں انشاءاللہ عز و جل ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جو اللہ نہ کرے اس تکلیف میں مبتلا ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہیں، تو
اس مرض کے لیے اور پیٹ کی تمام ہی بیماریوں کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ پیٹ کی بیماری، پیٹ کی تکلیف، پیٹ میں درد رہتا ہو، الغرض بد ہضمی ہو یا پیٹ خراب رہتا ہو، تو ان تمام امراض کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے۔ عمل کیا کرنا ہے ناظرین؟ جب نماز فجر ادا کرے نا، تو نماز فجر کی جو پہلے کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، تو ان دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ الم نشرح۔ 2 سنت مؤکدہ جو ہیں فجر کی، اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ الم نشرح، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورۃ الفیل یہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الفیل یہ پڑھنی ہے۔ یہ روزانہ آپ پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے پیٹ کی ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی تکلیف، اور جو السر جیسے مرض میں مبتلا ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان تمام امراض میں بہترین یہ وظیفہ ثابت ہوگا، اور الحمدللہ عز و جل آپ کی ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی تکلیف یہ جاتی رہے گی۔ تو نوٹ کر لیجئے، نماز فجر ادا کریں تو پہلے کی جو 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، پہلی رکعت میں سورہ الم نشرح اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الفیل یہ پڑھنی ہے۔ یہ روزانہ پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر طرح کی بیماریاں پیٹ کے حوالے سے یہ دور ہو جائیں گی۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ اب یہاں ایک مشورہ بھی ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے وہ ناظرین کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے، پیٹ کے حوالے سے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی ضرور رابطہ کیجیے گا۔ الحمدللہ عز و جل اس کے خاص تعویذات روحانی علاج کے بستوں پر فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہوتے۔ آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے یہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹ پر باندھنے کا ناظرین یہ تعویذ ہوتا ہے، تو اس کو ناف کے اوپر کسی چمڑے میں، کپڑے میں، پلاسٹک میں لپیٹ کر یہ سلوا کر آپ پیٹ کے ناف کے اوپر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پیٹ کی ہر طرح کی بیماری تکلیف جاتی رہے گی۔ اسی طرح بعض اوقات بچوں کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کے بھی روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذاتی عطاریاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے ڈر سے حفاظت کا روحانی علاج۔ کئی افراد ایسے ہیں کہ ان کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے، گھر میں ہو لائٹ چلی جائے تو گھبرا جاتے ہیں، خوف ہونے لگتا ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جانے کے لیے اکیلے جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے باہر جانا ہو کسی کام کے لیے اور باہر سناٹا ہو تو اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ تو آپ کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ 1001 مرتبہ یا واحد، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ لیجئے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے اکیلے میں ڈر بھی نہیں لگے گا، خوف بھی نہیں ہوگا، اور خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ روحانی علاج دوبارہ سماعت فرما لیجئے، 1001 مرتبہ یا واحد، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا ڈر خوف سے نجات کا اکیلے میں اس کو پڑھنے میں، اب جیسے انہوں نے کہا کہ اکیلے میں ہی ڈر لگتا ہے، اب وظیفہ بھی اکیلے ہی کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ترکیب کی جائے، کس طرح اکیلے پڑھنا ہے؟ یہ اکیلے سے مراد یہی ہے کہ تنہائی اختیار کر لیں، جہاں پر کسی کی آمد و رفت نہ ہو، بھلے گھر کے دوسرے کمروں میں گھر والے موجود ہوں، لیکن آپ دوسرے کمرے میں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکیلے میں بیٹھ کر پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل لائٹیں بند ہوں، بالکل نہیں، جیسے آپ کمرے میں پڑھنا ہے تو کوئی دوسرا فرد بھی قریب بیٹھ گیا، جیسے پیچھے بیٹھ گیا، یا کوشش کریں کہ جہاں پر آپ کو یکسوئی مل سکے، جہاں پر آپ کو دل جمعی دل جمعی مل سکے، اسی طرح کسی کی آمد و رفت ہو، کوشش یہ کرنا ہے۔ تو ایسی جگہ پر پھر اکیلے میں بیٹھ کر پڑھیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈرنے والی بہرحال کوئی نہیں بات انشاءاللہ نہیں ہے، ہو بلکہ اس سکتا ہے کہ وظیفے کی وظیفہ برکت سے پڑھنے کی برکت سے ماشاءاللہ خوف چلا جائے۔ ڈر خوف جاتا رہے گا، تو یہ وظیفہ بھی ناظرین آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چلیں ایک اور روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ کو یہ 1001 مرتبہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، تعداد زیادہ لگتی ہے، تو آپ چاہیں تو روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منصورہ میں بھی یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظو پڑھا کرے تو ہر طرح سے وہ بہادر رہے گا۔ اگر آپ کے بچے بھی اگر ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کو بھی یہ وظیفہ یاد کروا دیں اور ان کو بھی 16 مرتبہ یہ پڑھوا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے بھی ہر طرح سے بہادر رہیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کال اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ جی استخارہ کرانا ہے، نام نصر حیات، والدہ کا نام فجاں بیوی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار نہیں چلتا، گھر میں پریشانی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ محمد عرفان صادق، والدہ کا نام ہے شہناز بیگم۔ عرفان پر کوئی مسئلہ ہے، کوئی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں رہتا ہے، اس لیے اس کا استخارہ کرانا ہے، کسی نے کوئی جادو یا کوئی ایسا کوئی طویل گندہ نہیں کیا ہوا۔ صحیح ہے جی، اگلی کال چلائیے گا۔ میں امان اللہ اور میرے والدہ کا نام ہے جی وزیرہ ماہر۔ تو کافی عرصے سے میرا کان بند ہے جی، میں علاج بھی کروا چکا ہوں اس کا، لیکن علاج کراتا ہوں آرام نہیں آتا۔ تو یہ الٹا جو ہے نا کان یہ بند ہے کافی عرصے سے، تو آپ برائے مہربانی اس کا علاج بھی بتا دیں اور استخارہ بھی صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ جی میرا نام محمد عمران ہے اور میری والدہ کا نام شبیرہ بی بی ہے۔ جی ایک تو شادی کا مسئلہ ہے، کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، اور دوسرا جاب کا مسئلہ ہے، جاب نہیں ہو رہی، میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، جاب نہیں ہو رہی۔ صحیح جی، اگلی کال چلائیے۔ میں نے اپنے بابا کا استخارہ کروانا ہے، ان کو نیند صحیح سے نہیں آتی اور جسم میں بھی درد رہتا ہے۔ میرے بابا کا نام قمر مصطفیٰ اور ان کی والدہ کا نام فضا بی بی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کے بابا جان کا۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا بھانجے کا نام ہے سانول اور اس کی والدہ کا نام ہے کلثوم، اور یہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، تکلیف میں رہتا ہے۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میں محمد اسامہ بات کر رہا ہوں، میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، وہ بہت بیمار رہتی ہے۔ میری والدہ کا نام ہے شکیلہ یاسمین اور میری نانی جان کا نام ہے کلثوم بی بی۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام فیاض ہے، میری امی کا نام حلیمہ مائیہ ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور ہمارا ابھی تک بچہ نہیں ہوا، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں۔ صحیح جی، نیکسٹ کال۔ سر میرا نام محمد بلال ہے اور میری والدہ کا نام نرگس پروین ہے۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا، وہ نا میں جہاں بھی کام کے لیے جاتا ہوں نا وہاں میرا دل نہیں لگتا، اور 5 سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے، جہاں بھی جاتا ہوں کام پہ وہاں دل نہیں لگتا کام پہ۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں۔ یہ ہمارے فیاض نام آپ نے بتایا تھا کہ شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں اور اولاد نہیں ہیں، تو اس کا روحانی علاج آپ نوٹ کیجئے گا۔ جو بے اولاد ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی، اور ہمارے بالخصوص جن اسلامی بھائی نے فیاض بھائی آپ نے کال کی، تو آپ بھی، آپ اور آپ کے گھر والے، یعنی دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھیں گے۔ دعائے ابراہیم کون سی ہیں؟ قرآن پاک کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دونوں میاں بیوی پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ دعا آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ وہی دعا ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا، قاعدہ اخیرہ میں تشہد درود ابراہیمی کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دونوں میاں بیوی پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ کافی سارے میسیجز بھی ہیں، یہ انہوں نے نام لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حمل کی حفاظت کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اور اس سے پہلے بھی 2 بچے انتقال کر چکے ہیں، اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ اس کے لیے سورہ مریم
روزانہ یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روحانی علاج یہ بھی ہے کہ سورہ انشقاق اس کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں یہ آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر میں مسائل رہتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ اب مسائل آپ کے کس نوعیت کے ہیں یہ بھی اگر آپ میسیج فرما دیتے تو اس کا بھی خاص روحانی علاج بتا دیا جاتا۔ اس کے لیے میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ تعبیرات اتاریہ بھی حاصل کیجئے اور ان مسائل کے کاٹ کا عمل بھی کروائیے۔ روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل آن لائن بھی آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا آپشن بھی ہے۔ اور یہ تو ہوا کاٹ کے حوالے سے۔ ایک روحانی علاج بھی میں عرض کرتا چلوں کہ گھر میں سورۃ البقرہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیے بلند آواز سے، انشاءاللہ عز و جل گھر سے شریر، جنات، شیاطین یہ سے بھی سب چلے جائیں گے اور گھر میں الحمدللہ عز و جل برکتیں بھی رہیں گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پتے میں پتھری ہے، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ایک سادے کاغذ پر آپ لکھیں گے 46 ٹائمز لا الہ الا اللہ، 46 مرتبہ آپ لکھ لیں کسی سادے کاغذ پر لا الہ الا اللہ۔ یہ لکھنے کے بعد اب اس کاغذ کو جس پر آپ نے یہ 46 مرتبہ 46 ٹائمز لا الہ الا اللہ یہ لکھا ہے، اب اس کو آپ پانی کی بوتل میں ڈال دیں اور اب اس کا جو پانی ہے نا جس کے پتے میں پتھری ہے، اب اس کا پانی آپ اس شخص کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل وہ پتے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کر کے اس کی تعویذات بھی حاصل کیجئے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں اپنے استخاروں کے جوابات بھی نوٹ فرمائیے۔ جی ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے تو نصر ایاز انہوں نے کہا کہ کاروبار نہیں چلتا ہے تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے بڑا پیارا روحانی علاج ہے، کسی سادہ کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 35 مرتبہ تحریر فرما لیں اور اسے اپنی کاروبار کی جگہ پر پلاسٹک کوٹنگ کر کے لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار بھی خوب چمکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد محمد عرفان صادق انہوں نے کہا کہ ذہنی طور پر صحیح نہیں رہتے ہیں اور بتا دیجئے کوئی ان پر جادو وغیرہ کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یا مؤمنو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مریض شفا پائے گا۔ اس کے بعد امان اللہ انہوں نے کہا کہ کان بند ہو گیا میرا، الٹا کان ہے وہ بند ہو گیا ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا سمیعو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 21 مرتبہ یا سمیعو پڑھ کر کان میں دم کر لیجئے۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، لازمی بات ہے خود کان میں دم نہیں کیا جا سکتا ہے، تو گھر کا کوئی فرد وہ پڑھ کر آپ کے کان پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا ایسے بھی تو ممکن ہے نا، اب کوئی دوسرا بھی نہیں ہے دم کرنے والا گھر میں، ممکن ہے ہو سکتا ہے کوئی اکیلا رہتا ہو، تو خود ہی یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے کانوں پر پھیر لیں۔ جی کانوں پر پھیر لے یا پانی پر بھی دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں۔ اور ایک اور میں عمل عرض کرتا چلو، اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جیسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے۔ ناظرین جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے اور اپنی زبان کو اپنے دانتوں پر پھیر لے تو اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو وہ داڑوں کے درد سے، دانتوں کے درد سے محفوظ رہے گا اور کانوں کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس پر بھی عمل کریں، جب بھی آپ کو چھینک آ جائے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہہ کر یا اپنی زبان اپنے داڑوں پر پھیر لیں۔ اچھا جس نے سنا اب اس پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ، اور جس کو چھینک آئی اب اس کو دعا بھی دے، یغفر اللہ لنا ولکم۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید اس کے بعد محمد عمران انہوں نے کہا کہ شادی نہیں ہو رہی ہے اور
جاب بھی نہیں ہے میرے دو مسائل ہیں. تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں وقتی طور سے آزمائش کے معاملات ہیں, گھبرائیں نہیں. انشاءاللہ عز و جل جو وظائف پیش کیے جا رہے ہیں ان پر آپ عمل کیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جلد شادی بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ اچھا روزگار بھی مل جائے گا. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے یا حیو یا قیوم. یہ کسی سادہ کاغذ پر 143 بار 143 ٹائمز لکھ کر اسے تعویذ بنا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے آپ اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جلد شادی بھی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جاب نہیں لگتی تو یا لطیفو یہ 2 رکعت نفل ادا کیجئے غیر مکروہ وقت میں, اور سلام پھیرنے کے بعد 182 بار یا لطیفو آپ اسے پڑھیے. اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیے اور اس کے بعد دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی اور جلد حلال و آسان روزگار حاصل ہوگا. اس کے بعد قمر مصطفیٰ ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ نیند نہیں آتی ہے اور جسم میں درد رہتا ہے. تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے لا الہ الا اللہ. جب آپ بستر پر سونے کے لیے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں, اور وضو کرنے کے بعد آپ بستر پر بیٹھ کر 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے کہ جلد آپ کو نیند آ جائے گی. آپ نے کہا جسم میں درد رہتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کی کثرت کیجئے. انشاءاللہ عز و جل جسم میں کہیں بھی درد ہو اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا. اس کے بعد ساول کا استخارہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہر وقت یہ بیمار رہتے ہیں. یہ بھانجا ہے, انہوں نے کال کی تھی کہ میرا بھانجا ہے اور یہ ہر وقت بیمار رہتا ہے. تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے نظر بد دور کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر مریض پر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا. باقی 9 بار یا کبیرو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 9 بار یا کبیرو پڑھ کر مریض پر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل مریض شفا پائے گا. اس کے بعد شکیلہ یاسمین بی بی, یہ بچے نے ان کے کال کی تھی کہ میری والدہ ہیں یہ بیمار رہتی ہیں. تو استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش کر رہا ہوں, آپ اس پر عمل کیجئے. جو دائمی مریض ہو, جو ہر وقت بیمار رہتا ہو, عرصے سے بیمار ہو, تو وہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کرے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مرض جاتا رہے گا. انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ. اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو, دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ بھی رکھیں. جو اوراد و وظائف جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ چلو اب ہم نے کال کر دی, میسج کر دیا, اب ہمیں پتہ چل گیا. بعض اوقات شیطان سستی دلا دیتا ہے تو نہیں پڑھتے, بعض اوقات پابندی کے ساتھ پڑھنا. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا یہ ایک استخارے کے حوالے سے میسج میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں, پھر کالز کی طرف بڑھوں گا. یہ انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کروانا ہے کہ گھر میں مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے. میرے ابھی گزشتہ دنوں شادی ہوئی ہے, میرے روم میں مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. کبھی میرا بیڈ یہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے, کبھی برتن کی الماریاں یہ ہلنا شروع ہو جاتی ہیں, گھر سے پیسے گم ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کے معاملات جو ہے نا مجھے یہ گھر کے اندر نظر آ رہے ہیں. تو کوئی میرا استخارہ بھی کیجئے, کوئی ایسا عمل بھی بتائیے, کوئی وظیفہ بھی بتائیے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے. بہاولپور سے میسج کیا ہے ارم الطاریہ بنت شمیم بی بی. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی میرا نام حماد ہے. جی میرا زکام کافی مہینے سے تقریباً 1 مہینے سے صحیح نہیں ہو رہا. بہت ساری دوائیں کھائی ہیں, کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے, کبھی خراب ہو جاتا ہے. کافی سارے ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا. آپ کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی چیزیں بتا دیں کیا کریں کہ صحیح ہو جائے زکام. اچھا زکام کا مسئلہ ہے, انشاءاللہ سمجھ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی کال چلائیے گا. میری امی
کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اگر ان کے سر پہ کوئی اہم کام آ جاتا ہے یا پھر کوئی ٹینشن والی بات وہ سن لیتی ہیں تو ان کا دل تیز تیز دھڑکنے لگ جاتا ہے اور ان کے پورے جسم میں کپکپاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی قول چلائیے گا. استخارہ کروانا ہے. میرا نام اویس، امی کا نام سیناج. میں بیمار رہتا ہوں اور کمزوری بھی بہت رہتی ہے. میرا روزگار بھی نہیں ہے اور نوکری تھی وہ بھی چھوٹ گئی ہے. استخارہ کر کے روحانی علاج بتا صحیح دیجیے. انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. لاہور سے مظہر اقبال اتاری. آج سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں خراٹوں کا علاج ارشاد فرما دیجیے. جن اسلامی بھائیوں کو خراٹے آتے ہیں ان کے لیے کچھ علاج اور دعا بھی فرما دیجیے اور بلڈ پریشر کے لیے بھی کچھ مدنی پھول نواز دیجیے. صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. میرا نام خالد محمود ہے اور میری والدہ کا نام زہرا بی بی. میرے گھر میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کوئی وہ ہوتا نہیں ہے. 3-4 کام میں نے سیکھے ہوئے ہیں اور کرتا ہوں. جو بھی کام کرتا ہوں وہ ملتا ہی. صحیح ابھی استخارہ کرواتے ہیں خالد محمود بھائی. جی نیکسٹ کال. میں ہند سے جاوید عرض کر رہا ہوں. آپ سے سوال کہ میرے پیروں کے تلیوں میں بہت درد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دے. صحیح. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. میرا نام محمد عدنان، میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے. جی مسئلہ یہ ہے، میں یہ دیکھ رہا میرا کاروبار آگے ترقی دے گا یا یہیں پہ میرا کاروبار بند ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا، ترقی دے گا، اس کا تو استخارہ نہیں ہو سکے گا. ہاں اس کا استخارہ نہیں ہو سکے گا. بہرحال ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیں گے کہ آپ کے کاروبار میں برکت رہے، آپ کے جائز کام میں، آپ کے جائز کاروبار میں برکت رہے، ترقیاں آپ کو نصیب ہو. اس کا عمل انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. جلدی سے عدنان بھائی آپ ڈائری قلم ساتھ رکھیے. ابھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. وقاص خالد بات کر رہا ہوں. جی وقار خالد. میری امی کا نام زبیدہ بی بی ہے. تو میں نے استخارہ کروانا تھا. طبیعت نہیں میری ٹھیک کافی دنوں سے نا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ وہ میرے ساتھ. صحیح. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. میں نے اپنے بھائی کا کرانا تھا. 3 سال ہو گئے، وہ شادی ہوئی ہے تو اولاد نہیں ہو رہی. محمد عمران ہے تو اس کی والدہ کا نام مجیدہ بی بی. صحیح. ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. بڑھتے ہیں آپ کے روحانی علاج کی جانب. کچھ کالز بھی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے، ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی حماد نام، آپ نے بتایا تھا کہ زکام یہ ہو چکا ہے، کافی علاج بھی کروایا لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا. دیکھیں موسم ظاہر سی بات ہے تبدیل ہوتا ہے، گرمیاں جاتی ہیں، سردیاں شروع ہوتی ہیں، ٹھنڈ آ جاتے ہیں، تو کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے، تو کسی کو نزلہ ہے، زکام ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، سینہ خراب ہو جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے. اس طرح کے مسائل اگر کسی کے ساتھ ہوں تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. اور بالخصوص ہمارے حماد بھائی جیسے آپ نے زکام کے حوالے سے کہا، دیکھیں 3 مرتبہ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا نزلہ زکام یہ ختم ہو جائے گا. بچوں کو اگر نزلہ زکام ہے، گلا خراب ہے، سینہ خراب ہے، تو آپ یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو بھی پلائیں. مگر یاد رہے احتیاط، پرہیز، ٹھنڈے مشروبات، وہ غذائیں کہ جس سے گلا خراب ہو، ان تمام چیزوں سے بچنا یہ ضروری ہے. اور روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے گا. یہ ہمارے ایک مدنی منی تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کے بعض اوقات جیسے کوئی اہم کام آ جاتا ہے، کوئی اچانک سے کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن ان کی تیز ہو جاتی ہے اور کپکپاہٹ سی طاری ہو جاتی ہے. جو نازک مزاج ہوتے ہیں، جو کمزور دل کے مالک ہوتے ہیں، جو اعصابی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ان کی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کا بھی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی امر اہم معاملہ آ جائے تو صلاۃ الحاجات پڑھنے کا معمول بنائیں. 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل وہ آزمائش، وہ تکلیفیں، وہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. اور جو کیفیت طاری ہو رہی ہے نا جسم پر، تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 101 مرتبہ
101 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर किसी भी खाने की चीज़ पर या पीने की चीज़ पर दम करके खा लें या पी लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये घबराहट, ये कपकपाहट और ये इस तरह की तकलीफ़ ये सब आपकी ख़त्म हो जाएगी। आसाबी हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप मजबूत रहेंगे। अच्छा, ये हमारे मज़हर इकबाल भाई खर्राटों के हवाले से आपने कहा था कि कोई अमल बताइए। ये ज़्यादा थकावट की वजह से जब सोते हैं ना, कोई मेहनत मशक्क़त वाला काम करके जब सोने के लिए जाते हैं, गहरी नींद सोते हैं, तो उस वक्त ये आ जाते हैं। ये भी तबाही तकाज़े हैं। तो इसके लिए देखिए, रात को सोने से पहले आप वज़ू बनाकर सोएं, सुन्नत के मुताबिक सीधी करवट सोने की आदत बनाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। और दूसरा, ब्लड प्रेशर के हवाले से जो आपने फरमाया कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसका भी कोई रूहानी इलाज बताएं। तो या मुमिनु 115 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके रख लें और ये दम किया हुआ पानी आपने पीना है। अच्छा, इसी तरह हमारे अदनान भाई, दूसरा जो आपने जो अपना मसला बयान किया था इस्तिखारे के हवाले से, आपने कहा था कि कारोबार तरक्की करेगा या नहीं करेगा, हम अपना काम यहीं रोक दें या इसको जारी रखें। देखिए, मुस्तकबिल के हवाले से तो बहरहाल आपका इस्तिखारा नहीं किया जा सकेगा। रूहानी इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ, कारोबार चमकाने का, अपने बिजनेस को चमकाने का, अपने जायज़ कारोबार में बरकत और तरक्की के लिए आप एक काम कीजिएगा। जो भी आपके कारोबार की जगह है, आपकी दुकान है, ऑफिस है, गोदाम है, फैक्ट्री है आपकी, तो एक सादे से कागज़ पर 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर आप अपनी दुकान पर लटका दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकत रहेगी। एक तो ये तावीज़ हो गया लटकाने के हवाले से। एक और अमल आपने करना है कि जब आप हर नमाज के बाद आपने सूरत तौबा की ये आखिरी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये जो आयत है ना, ये हर नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। रोज़ी में कुशादगी के लिए, जायज़ कारोबार में कुशादगी के लिए बेहतरीन ये अमल है। आप ये ज़रूर पढ़ने का मामूल बनाएं, अपने मामूलात में शामिल कीजिएगा। दीगर हमारे जो नाज़रीन जो कारोबारी हवाले से, बिज़नेस के हवाले से जो परेशान हैं, जो ज़हनी खौफ का जो शिकार रहते हैं, जो जिनका बाद वक़्त नुकसान हो जाता है, तो आप हर नमाज के बाद एक मरतबा ये पढ़ने का सिलसिला शुरू करें, फिर आप इसकी बरकतें देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात। पहले तो ये एक मैसेज आया था कि घर में अलमारियाँ हिल रही हैं और बेड ये भी हिलना शुरू कर देता है, खिड़की दरवाजे हिल रहे हैं, पैसे गुम हो रहे हैं घर के अंदर से। क्या मामला क्या है, इस्तिखारे में क्या इशारा है? मतारिया इन्होंने कहा कि घर में इस तरह के मामलात है, खौफ भी आता है और बर्तन खड़खड़ा रहे हैं और दरवाजे वगैरह हिल रहे हैं, तमाम मामलात हो रहे हैं इस तरह के। तो इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में असरात के मामलात आ रहे हैं। अच्छा, इन पर आ रहे हैं या घर पर आ रहे हैं? घर पर आ रहे हैं, घर पर असरात में मामलात हो रहे हैं ना इस तरह कि घर में जो है वो जिन्नात के असरात के मामलात हैं, जिसकी वजह से इस तरह के जो मामलात इन्होंने बताया ये हो रहे हैं। अब क्या हल क्या है इनके लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है। ये किसी सादा कागज पर 69 मरतबा यानी 69 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाह ये तहरीर कर लें और इसे प्लास्टिक कोटिंग करके घर में लटका दें। अच्छा, तो इसकी ये बरकत है कि अगर पहले से भी कोई घर में जिन्नात हैं, जैसे पहले से ही होंगे घर में जिन्नात, तो इंशाअल्लाह इसको लटकाने की बरकत से घर से जिन्नात भाग जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह 69 टाइम, 69 टाइम। सही। अच्छा, यहाँ पर ये भी इरशाद फरमाइए कि अब मुख्तलिफ कमरे होते हैं, जैसे तो जिस कमरे में मसला आ रहा है वहीं पर लटकाएं या पूरे घर में कहीं पर भी लटका दें? पूरे घर में कहीं भी लटका दें। मकसद उन्होंने कहा कि घर में जैसे अब बर्तन है तो लाजमी वो किचन में है, अब दरवाजे वगैरह हैं, बेड है तो वो बेडरूम में होगा, तो पूरे घर में ही इन्होंने इस तरह का जो इन्होंने बताया कि कहीं पे भी लटका दें तावीज़ को, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी, घर से जिन्नात जो हैं इनके असरात दूर हो जाए। सही, इसके मुताबिक भी अमल कीजिएगा और आप अपने किसी महरम को रूहानी इलाज के बस्तों पर भिजवा दीजिए और वहाँ से इसके तावीदात या तारिया भी मिल जाएंगे। ख़ास इसके अल्हम्दुलिल्लाह जादू, जिन्नात, असरार, शरीर जिन्नात के शर से बचने के भी ख़ास तावीदात होते हैं, जो आप अपने महरम के ज़रिए रूहानी इलाज के बस्तों से भी आप मंगवा सकती हैं। और कार्ड का अमल भी करवाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मसला हल हो जाएगा। जी मज़ीद इसके बाद मोहम्मद बिलाल, इन्होंने कहा था कि काम में दिल नहीं लगता है और 5 साल हो गए, कहीं पे भी काम करने जाता हूं तो मेरा दिल नहीं लगता। तो इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश के मामलात नहीं है, वक्ती आजमाइश है। आपके लिए एक रूहानी इलाज है, या अल्लाह किसी सादे कागज पर 101 मरतबा लिख कर इसे तावीज़ बनाकर अपने सीधे बाजू पर बांध लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल काम में दिल लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद उवैस, इन्होंने कहा कि बीमार रहता हूँ
اور بہت کمزوری ہے، معاملات اس طرح کے ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش، جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے بھی ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر مریض اپنے اوپر دم کرے، پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو جسمانی کمزوری ہے اور جو امراض ہیں انشاءاللہ وہ دور ہوں گے اور شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد خالد محمود بن زہرہ، انہوں نے کہا کہ جو بھی کام کرتا ہوں کام نہیں ہوتا، تو آپ کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا مؤخرو، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ روز پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام آپ کی مرضی کے مطابق پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد وقاص خالد، انہوں نے کہا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے بھی ایک روحانی علاج ہے، یا سلامو، 111 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، پانی پر دم کر کے پیئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد محمد عمران، انہوں نے کہا کہ اولاد نہیں ہے تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے بھی ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی گھر والی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ میسیجز کچھ شامل کر لیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں جہاں کام کرتا ہوں تو میرا جو سیٹ ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تو اس کی وجوہات پر بھی غور کر لیں۔ ان کے معیار کے مطابق کام بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وقت پر پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے، ہمیں ملا ہوا کام ہم پورا کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، اس پر بھی غور۔ آپ صبر کریں، جوابی کارروائی نہ کریں۔ ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ پڑھیں گے یا حیو یا قیوم، پڑھ کر اپنے سیٹ کا تصور کریں، یعنی ان کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں اور تصور میں آپ ان پر دم کر دیں۔ یعنی آپ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ پڑھتے رہیں اور تصور میں آپ نے دم کرنا ہے، تصور میں دم کرنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے ان کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں اور پھر آپ ان پہ دم کر دیں، انشاءاللہ وہ آپ پر نرم ہو جائیں گے۔ اچھا، دینی امتحان میں کامیابی کے لیے عمل بتائیں تو ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ آپ سورۃ الاخلاص یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ بچے میرے ذہنی طور پر کمزور ہیں، کوئی عمل بتائیں۔ تو بچے اگر ذہنی حوالے سے کمزور ہوں، دماغی کمزوری ہو، یا بعضوں کا جیسے کوئی نفسیاتی معاملہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلائیں، ذہنی طور پر انشاءاللہ عز و جل بچے مضبوط ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور عمل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے جسم کے مختلف حصوں پر یہ گلٹیاں نکل آئی ہیں، اس کا بھی کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، جسم کے جس حصے پر آپ کی گلٹیاں نکل آئی ہیں، گٹھلیاں بعض اوقات دیکھا ہوگا آپ نے نکل آ جاتی ہیں، تو تکلیف کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، کافی سارے میسیجز ابھی باقی ہیں، اور شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی یہ کافی سارے میسیجز ابھی باقی ہیں، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے، سب کے میسیج اور سب کی قول شامل کرنا یہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے بھی کیے جائیں، روحانی علاج بھی بیان کیا جائیں، لیکن پھر بھی ایک تعداد ہے جن کے رہ جاتے ہیں، اللہ پاک وقت میں برکت نصیب فرمائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ناظرین کی ہو سکتا ہے خواہش ہو، تعدادیں جن کے میسیجز بھی آتے ہیں، بھائی ہمیں گھر بیٹھے ہماری تعویذات بھجوا دیجئے، ہمارا گھر بیٹھے روحانی علاج ہو جائے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ ایڈریس اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اپنے مسائل لکھ کر آپ اس ایڈریس پر روانہ کر دیجئے، شعبہ روحانی علاج کی طرف سے انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ تعویذات روانہ کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آن لائن بھی الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج سے آپ رابطے میں رہ سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، روحانی علاج کا بھی آپشن ہے، ہر طرح سے الحمدللہ عز و جل آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین۔
پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو باری قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان، جو عاشقان رسول جادو، جنات، اثرات، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر